اور کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو نام لے کر جنت کی بشارت دی، نام لے کر جنت کی بشارت۔ اور پھر آپ کا آخری وقت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کی آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کو کہو کہ نماز پڑھائے، صدیق اکبر کو کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے والد گرامی بہت نرم دل والے ہیں، نرم مزاج کے انسان ہیں، وہ اگر آپ کو مصلے پر نہیں دیکھیں گے ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا، لہٰذا حضرت عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عمر آگے ہوئے مصلے پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا وہ پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ پر ایک نظر دوڑائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا امامت نہیں کروا سکتا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی جگہ، آپ کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور کسی آدمی کی اندر یہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ اکرام کو امامت کرائے اور نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور پھر ایک عجیب روایت، اب سند کے اعتبار سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کس اعتبار سے ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، البتہ میں نے پڑھی ایک روایت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہیں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ انسان جائے گا کہ جس کو حضرت علی ایک پرچی لکھ کر دیں گے، اس کے ہاتھ میں وہ پرچی ہوگی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے، فرماتے ہیں میں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ علی پرچی اس کو دے گا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، علی پرچی اس کو دے گا کہ جس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ محبت کریں، اہل بیت کے ساتھ محبت کریں۔ اور اگر کوئی شخص صحابہ کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف ایک لفظ بھی نکالتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا یہ ایمان ہے اور تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم یوں کہو کہ تمہارے اس شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ تم صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہو یا اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سسر ہونے کی اس اعتبار سے آپ کو فضیلت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو نام لے کر جنت کی بشارت دی، نام لے کر آپ کو جنت کی بشارت دی۔ میرے بھائیوں، ایسا شخص کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا کہ جس نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا اور یہ ختم نبوت کا راستہ بند کروا دیا اور بتا دیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ یا تو قادیانی ہو سکتا ہے، وہ لاہوری ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف وہ جنگ لڑ کے گویا کہ اعلان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہم خود بھی، ہم اپنے بچوں کو بھی آج ہم بڑے شوق کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بچوں
یہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے۔ یہ کرسمس ڈے کیا ہے؟ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے۔ آج بڑے شوق سے ہم اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی آپ کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم اپنے طریقے صحابہ اکرام کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، میرا اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ